الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ وقال اللہ فی مقام الآخر بلا من اسلم وجہہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ لاہور، ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ لاہور اور قابل احترام سامعین محترم، حلقہ لاہور کی اس دو روزہ تربیت گاہ کے اندر مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں وہ جماعت اسلامی کا نصب العین ہے۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مجھ سے پہلے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ کس موضوع پر ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ حافظ تنویر احمد صاحب حب الہی کے موضوع پر آپ سے مخاطب تھے اور بڑے جامع انداز میں آیات الہی، واقعات سیرت اور اشعار کی روشنی میں وہ بڑی تاثیر کے ساتھ حب الہی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر اپنی گفتگو کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ مجھے سننے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ میرا کام قدرے آسان ہوا، لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تربیت گاہ کا یا ان سیشن کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی سے وابستہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ جماعت کی مبادیات، جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹلز یا جس کو آپ بیسکس کہتے ہیں، ان سے جو ہے کہ وہ واقف ہو جائیں۔ اگر واقف ہیں تو وہ دوبارہ اس کا استحضار ہو جائے، وہ دوبارہ تازہ ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان کو ایک چیز پتہ ہو، لیکن انسان تو نسیان سے مرکب ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، کمزوریوں کوتاہیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا پورا خدشہ یا امکان رہتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے سامنے سے محو ہو جائیں، اس لیے بار بار اس بات کا اہتمام کیا جاتا رہنا چاہیے۔ یہ بات شاید پہلے بھی آپ کی نظر سے گزری ہو کہ دین اسلام کے اندر دو اصطلاحات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ظاہر بات ہے، دنیا کا جو بھی علم ہوتا ہے یا معلومات کا جو بھی دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کی ورڈز۔ دین اسلام کے بھی کچھ کی ورڈز ہیں، ان میں سے دو بہت اہم ہیں، جن میں سے ایک ابلاغ اور دوسرا تذکیر۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ بار بار معلوم ہوگا کہ اس پر غیر معمولی زور ہے، بار بار بات کی جاتی ہے، ابلاغ، تبلیغ، یاد دہانی، تذکیر۔ قرآن مجید میں ہر کچھ وقت کے بعد کوئی آیت آتی ہے جس میں اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ اس ابلاغ اور تذکیر کا مرکب تھی، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی بات کی نصیحت کر رہے ہوتے۔ شدید گرمی کے موسم میں آپ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نخلستان، یعنی وہ جگہ کہ جہاں کھجور کے کچھ پیڑ اور پانی کا کچھ ذخیرہ یا چشمہ ہوتا ہے، آپ وہاں رکے۔ وہ آپ کے کسی ساتھی کا تھا، اس کی تو گویا عید ہو گئی۔ اس نے جو ہے کہ آپ کو سائے میں بٹھایا، آپ کی خدمت میں میٹھی کھجوریں پیش کی اور ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے اس کو تناول فرمایا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ یہ گھنا سایہ، یہ میٹھی کھجوریں اور یہ ٹھنڈا پانی، لوگوں اس کے متعلق بھی سوال ہو۔ یعنی اس جگہ اور اس کیفیت کو بھی آپ نے یاد دہانی کا عنوان بنا دیا کہ انسان کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کدھر جانا ہے۔ تذکیر اور ابلاغ، تو گویا یہ جو اس نوعیت کی مجالس ہیں
یہ بنیادی طور پر سبق کو تازہ کرنے والی بات. نماز ہر روز آتی ہے اور دن کے کئی حصوں کے اندر آتی ہے، وہی نماز ہے، وہی صورتیں ہیں، وہی آداب ہیں، وہی مناسک ہیں. کیا وجہ؟ اس لیے کہ انسان کو مسلسل یاد ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بالکل ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نماز کو دن کے کونوں میں جو ہے کہ طے کر فرما دیتا؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. یہ بالکل ہو سکتا تھا کہ انسان اپنا دن شروع کرنے سے پہلے جتنی 5 نمازوں کے مطابق جو ہے کہ جتنا وہ بنتا ہے حجم، وہ نمازیں ادا کرو، پھر سارا دن اطمینان سے اپنے باقی کام کرے. یہ ہو سکتا تھا. یا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے شاید یہ زیادہ اچھا تھا کہ ایک مرتبہ میں بالکل صبح فریش ہوں اور اس کے بعد میں نمازیں پڑھ کر اور میں ساری زندگی کے کام کروں. کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی سارے کام دن بھر کے کرو، جب رات کو لوٹو تو تسلی سے آرام سے وضو کر کے تم جو ہے کہ یہ 5 نمازوں کے برابر جتنی رکعتیں بنتی ہیں تم اتنی نمازیں پڑھ لو. ایسا کیوں ہے؟ اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ نماز جو ہے کہ ہم صرف گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی لگتا ہے بمشکل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کو پورے دن میں تقسیم کر دیا، معمولات زندگی میں بکھیر کے رکھ دیا کہ انسان ہر وقت ہر لمحے انسان کے ذہن میں یہ بات جا گزری رہے کہ وہ کون ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. وہ آئے اور وہ جائے. وہ زندگی کے اندر اپنے آپ کو بالکل آلودہ کر چکا ہے، لیکن وہاں سے وہ اپنے آپ کو نکالے اور جا کر جو اللہ کے گھر میں حاضر ہو اور بتائے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. اس کا جسم ٹوٹا ہوا ہے، جسم دن بھر کی مزدوری اور مشقت اور مصروفیت کے بعد، لیکن نہیں اسے کہا جاتا ہے کہ تم بستر پر نہیں جا سکتے جب تک کہ تم اپنی اس حیثیت کو یاد نہ کرو اور اپنے آپ کو یہ نہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم کس کے بندے. تمہارا دن نہیں شروع ہوگا جب تک کہ تم اس بات کا اعتراف نہ کرو اور اپنے وجود کو یقین نہ دلاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وظیفے اور ایک خاص کام کے لیے تمہیں پیدا کیا. بس یہی وہ چیز ہے. اور میں تھوڑی سی تشریح کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، اس لیے کہ شاید بات آپ بہت زیادہ سمجھ چکے ہیں یا پھر پڑھی. یہ آپ کے کچھ لوگوں کے بلکہ آپ سب کے دائیں ہاتھ کے اوپر ایک جو ہے کہ اس کے اوپر پوسٹر کے اوپر جماعت اسلامی کا نصب لکھا ہوا ہے کہ جو جماعت اسلامی کی دفعہ 4 ہے آپ کے دستور کے مطابق. بہت آسان سا سادہ سا ہے، بلکہ میں اگر آپ سے کہوں اگر آپ نے دستور میں یہ پڑھا تو اس میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے. یعنی اس نصب العین کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اس بلکہ وہ جو میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے کہا ہے کہ کی ورڈز، اگر اس نصب العین کے اندر کچھ کی ورڈز ہیں، مثال کے طور پر اس کے اندر رضا الہی ہے، اس کے اندر دین کا نام آیا ہے، اس کے اندر اقامت دین کا نام آیا یا حکومت الہیہ کا نام آیا، تو اسی دستور کی دفعہ 4 میں اس نصب العین کے نیچے اس کی مختصر تشریح بھی کی گئی ہے تاکہ بالکل چیز جو ہے کہ واضح آئینے کی طرح واضح ہو جائے. جس طرح آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، یہ نصب العین اپنے آپ کی وضاحت بھی کر دے. اور وہ کیا اس کا جملہ کیا ہے، یا وہ جملہ پورا لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین اور بریکٹ میں حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی. یہ 3 اصطلاحات یہاں ہیں. یعنی اصل لفظ کیا ہے، وہ اقامت دین ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی جو ہے کہ بریکٹ میں تشریح ہے، اس سے مراد اللہ کی حکومت یا اللہ کی ہدایت کے مطابق حکومت یا اسلامی نظام زندگی کے قیام ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے اور حقیقتاً، یعنی پہلے بات کی گئی عملاً اور پھر بات کی گئی حقیقتاً کیا ہے، رضا الہی اور فلاح اخروی ہو. بس یہ 2 لائنیں ہیں، آپ اسی کو سمجھ لیجئے. اسی کی تھوڑی سی تشریح جو ہے کہ میں آپ کے سامنے کروں، اس لیے کہ یہ کیا ہے، نصب العین کیا ہے. بلکہ یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، نصب العین، مقصد کا ہم لفظ سنتے ہیں. گول انگریزی میں لفظ آتا ہے، آپ سمجھ چکے ہیں انگریزی ہمارے یہاں مستعمل ہے. گول سیٹنگ، گول اچیومنٹ ہم یہ بات کہتے ہیں. ایک آئیڈیل کا لفظ بھی ہوتا ہے کہ میرا آئیڈیل کیا ہے زندگی میں، آئیڈیل یعنی مجھے کہاں پہنچنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے. ہندی کا ایک لفظ ہے ذرا مشکل ہے، آدرش، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ میری زندگی کا آدرش کیا ہے. یہ نصب العین کیا ہے؟ نصب العین وہ چیز ہے کہ جس کی طرف انسان اپنی زندگی کو لے کر جاتا ہے، گامزن کرتا ہے. یہ زندگی کو ایک مقصد بھی دیتا ہے اور انسان کو زندگی میں کامیابی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. اور یہ لکھا گیا اس کے اندر، بلکہ میں تو ظاہر آپ سب لوگ چونکہ ذمہ دار ہیں، مولانا کی ایک کتاب ہے جو قدر مشکل ہے، اسلامی نظام زندگی اور اس کے اصول و مبادی. یہ تھوڑی سی ذرا مشکل، ذرا فلسفیکل ہے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے
کہ زندگی تو بہت پیچیدہ سی چیز ہے نا، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے. تو مولانا نے بڑے، یعنی وہ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ سید مودودی سے بہتر عقل کو کلمہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. یعنی یہ جملہ بہت اہم ہے کہ مولانا کو جو علم الکلام کا مطلب ہے کہ اپنی گفتگو، اپنی زبان اور اپنی جو ہے کہ انداز تحریر اور جو انداز گفتگو سے جو ہے لوگوں کو چیزوں کو سمجھانا دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ. ظاہر بات ہے یہ جس دور میں میں اور آپ زندہ ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ یہ منطق کا دور ہے، یہ دلیل کا دور ہے. اور اب جو ہے کہ ہر فرد جواب مانگتا ہے، حتیٰ کہ جو آپ کی نئی نسل ہے، ایک تو نا ہم اپنے عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں، اور میں چونکہ ایک مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں تو میں مسلمان ہوں، لیکن اب جو ہے یہ سوال بہت کھڑے ہوئے. ابھی ہماری ایک محترمہ جو قیمہ جماعت ہیں، وہ خود چونکہ وہ ماہر تعلیم بھی ہیں، انہوں نے ایک تھیسس بھیجا کہ جو غالباً ایم فل کا تھیسس ہے، کہ جو پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر الحاد کے بڑھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر وہ تھیسس ہے کہ پاکستان کی جامعات کے اندر جو نئے تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کے اندر الحاد بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. الحاد کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے نا جی سیکولرزم ہوتا ہے کہ جی مذہب ہے لیکن ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. الحاد کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ضرورت ہی کوئی اس بات کی نہیں، اور یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہوتی. تو یعنی گویا کہ آج میں اور آپ جس دور کے اندر زندہ ہیں، اس میں اس کی یہ بہت اہم ہے کہ تو وہ میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا، تو اس میں مولانا نے ایک چیپٹر ہے کہ جس میں کہا گیا کہ انسان کے لیے نصب العین کی ضرورت کیا ہے، اور بہت دلیل سے سمجھایا ہے کہ انسان شعوری نہ تو غیر شعوری طور پر بھی نصب العین رکھتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کہیں لکھا نہ ہو، کسی مجلس میں آپ شریک نہ ہو کہ میری زندگی کا نصب العین کیا ہے. چلیں آپ تو جماعت کے لوگ ہیں، آپ کو ایسی تربیت گاہیں مل گئی، آپ کو ایسی کتابیں مل گئیں کہ جس میں آپ کو زندگی کا مقصد پتہ لگ گیا. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس نے کبھی بیٹھ کر اور پڑھ کر طے نہیں کیا کہ میرا نصب العین کیا ہے. مولانا کہتے ہیں وہ بھی ایک نصب العین کا حامل ہے، غیر شعوری طور پر وہ اپنی زندگی کو ایک خاص مقصد کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس لیے نصب العین جو ہے کہ بہت اہم چیز ہے. مقاصد اور نصب العین کے اندر فرق بھی ہے. یہ عام طور پہ تو یہ مترادف الفاظ ہیں، کوئی کہتا ہے میری زندگی کا مقصد، اور یہ اس میں ہمارے دستور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سعی و جہد کا مقصد. کیا مقصد اور نصب العین ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مقصد جو ہے کہ وہ بھی اس کو ہدف کو کہتے ہیں، لیکن انسان ایک وقت میں کئی مقصد رکھ سکتا ہے. مقصد کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کچھ قربانیاں بھی دیتا ہے، مگر نصب العین وہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتا ہے. یعنی مقصد ہوگا، یقین اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن نصب العین مقاصد کئی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مقاصد امتحان میں کامیاب ہونا یہ مقصد ہو سکتا ہے. والدین کی جو ہے کہ تابعداری، فرما برداری، یہ بھی رضامندی، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. لیکن ایک بڑا مقصد کہ جو پوری زندگی کو اپنے دائرے کے اندر لے لے، وہ ایک ہی ہوگا، اور جو پوری زندگی کا مقصد ہوتا ہے. تو گویا یہ ہے وہ مقصد عمومی ہوتا ہے، جبکہ نصب العین جو ہے بالکل خاص ہوتا ہے. جس طرح اس کا معنی واضح کر دیتا ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے گڑی ہوئی جو چیز ہے، نصب بالکل گڑی ہوئی چیز، اور عین آنکھ نصب العین، یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر یہ انسان کی زندگی کو قوت محرکہ دیتی ہے، جس کو انگریزی میں ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں، کہ پھر انسان جو ہے خود کار ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک مسئلہ ہے نا ہماری تنظیم میں، ہم جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنظیم جتنی بڑی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے یا اس کی پرفارمنس اس کے تناسب سے نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 لوگ موجود ہیں تو ہم اس پر متفق ہیں کہ ہماری کارکردگی 50 سے کم ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی کم ہے 30. اس کا مطلب کچھ مسئلہ ہے نا. آئیے اس کو جو ہے کہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. ہمارے پاس سرکولر کا نظام ہے، ٹیلی فون ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ایک بہت تنظیم ہے. لوگ مثال دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی تنظیم ہے تو یا فوج کی تنظیم ہے یا جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، آرگنائز ہے. چھوٹے سے چھوٹے قصبے کے اندر بھی ان کا فرد موجود ہے. زندگی کے ہر دائرے کے اندر جو ہے، ہر کیڈر کے اندر جو ہے ان کی پروفیشنل تنظیم موجود ہے. لیکن جب ہم اس کو برسر زمین کارکردگی پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارا تبصرہ ہے، باہر والوں کی نہیں ہے. باہر تو الحمدللہ وہ روب اور وہ ساکھ موجود ہے، لیکن اندر ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ جتنا رنگ اور جتنی تیزی اس تعداد کی وجہ سے تنظیم میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ کہیں نصب العین کے اوپر یقین، اور نصب العین وہ قوت محرکہ کے طور پر موجود ہے کہ نہیں موجود، یہ وہ بنیادی چیز۔ اگر یہ چیز آ جائے گی تو آپ یہ دیکھیں، مثلا میں اگر آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ دیتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں للہیت کی کمی اور کمزوری، یہ میں تبصرہ ہے کہ جو ہم مختلف مجالس کے اندر کہتے ہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ ایک جملہ یہ کہ افراد کے اندر سستی ہے، بے رغبتی ہے، یا جمود کی کیفیت ہے، یہ بھی لفظ ہم بولتے ہیں ہم عام طور پر۔ ایک جملہ ہم یہ بولتے ہیں کہ دنیا طلبی کا غلبہ ہے، عہدوں اور مرتبہ کی طمع اور ہوس ہمارے اندر موجود ہے، یہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی اسلامی تحریک کے ہم ہی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، باہر کا نہیں ہے یہ۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ اس میں خود رائی اور خود سری ہے کہ ہمیں اپنی رائے کے اوپر غیر معمولی طور پر جو ہے وہ اصرار ہوتا ہے کہ میری رائے خود سری جو میری نہیں مانی گئی تو میں تنظیم سے فاصلہ کر لوں گا، یا تنظیم میں اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میری رائے نہیں مانی گئی تو بھائی جن کی بھائی مانی گئی ہے وہ تنظیم چلائیں نا جی، وہ اس اجتماع کو کر کے دیکھیں، وہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں۔ یہ چیز ہے، نظم و ضبط کی کمی ہے، باہمی افتراق اور انتشار کی بات آتی ہے، دعوت سے لاپرواہی، یہ دعوت کی بے اثری، یہ بھی چیز ہے۔ آپ جو بھی کھنگال کر دیکھ لیجئے، آپ کی تہ میں یہی مرض ملے گا، وہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کا نصب العین ہے، اس نصب العین سے میرا اور آپ کا، یہ ہم سب کا تعلق کتنا گہرا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کسی فرد سے تو نہیں ہے کہ امیر حلقہ یا جو امیر ضلع یا اس سے تعلق ہے، اس کی بنیاد پر میرا تعلق اس نصب العین کی بنیاد پر جو سامنے لکھا ہوا ہے کہ میری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ رضا الہی کا حصول ہے، وہ فلاح اخروی ہے، یا دنیا کے اندر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جو ہے کہ ایک نظام کو قائم کرنا، یہ وہ چیز۔ تو یہ وہ آپ جب آپ تھوڑا سا سکریچ کریں گے یا کھرچیں گے ان چیزوں کو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم خودکار نہیں ہیں، اور کیوں اس وجہ سے ایک پوری تنظیم مل کر ہمیں چلانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کیا، وہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے گا تو مجھے یہ بتائیے کیا ناظم بیت المال کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ آپ اعانت دیجیے؟ یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں تلاش کروں اور میں کہوں کہ میرے مال کو پاک کرو، جماعت اسلامی مجھ سے میرا انفاق لے، میرا انفاق قبول کرے تاکہ میرا مال پاک ہو اللہ کے راستے۔ مجھے سرکولر نہیں ملا، میں اجتماع میں نہیں آ سکا، میں تلاش کروں گا کہ اجتماع میری ذمہ داری ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ ورنہ تو بہت آسان سوچ دے کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں کیا، مجھے تو میسیج ہی نہیں آیا، مجھے تو خط ہی نہیں ملا۔ میں خود جا کر جو ہے کہ معلوم کروں گا کہ بحیثیت رکن اور بحیثیت ذمہ دار میری کیا ذمہ داری بنتی۔ مجھے اپنی اولاد کو خود جماعت کے اندر لے کر آنا، اس لیے کہ یہ تو میری زندگی بلکہ آخرت کا سودا ہے۔ میں نے کہیں یہ پڑھا ہے کہ انسان کے دین کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کے دین کی پہچان کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کرتا ہے، کیا اپنے اولاد کے لیے وہی چاہتا ہے جو اس نے اپنے لیے کی۔ یہ اپنی وقت کا ایثار ہے، اپنے بہتر وقت کا ایثار وہ کرتا ہے کہ کیا وہ انتظار کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک لیجر ٹائم ہوگا اور جب میرے پاس کوئی اضافی وقت ہوگا تو میں تحریک اسلامی کو دوں گا، یا میرا قیمتی ٹائم جو ہائی انرجی ٹائم ہے میں تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی کو دوں گا۔ یعنی یہ وہ علامات ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق یا میرا تعلق جو ہے اس نصب العین سے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں رضا الہی اور فلاح اخروی۔ اب تھوڑی سی بات میں کر لیتا ہوں چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے، کہ یہ اس نصب العین میں دو لفظ کہے گئے ہیں، ایک ہے عملاً اور ایک ہے حقیقتاً۔ یہ عملاً اور حقیقتاً کیا ہے؟ یہ انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ، اور ایک ہوتا ہے کہ مٹیریلائز کرنا، کسی کو کنکریٹ طور پر بتا دینا۔ یعنی آپ کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی چیز سمجھانے کے لیے آپ کو کوئی واضح مثال دینی ہوتی ہے تاکہ انسان کی عقل، انسان کا ذہن اور اس کا فہم اس کو جو ہے کہ اس تک پہنچ سکے۔ ورنہ کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی کہ جس سے چیز واضح نہیں ہوتی۔ وہ یہ پینٹنگ کی دنیا میں، یہ تصویر کی دنیا کے اندر وہ جو ہے کہ ایبسٹریکٹ یا مجرد تصویر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو سمجھ ہی نہ آئے، جس کی اپنی ہر کوئی تشریح کرتا ہے۔ دنیا کی بڑی مشہور پینٹنگ ہے جس پر آج تک بحث ہو رہی ہے کہ پینٹر جو ہے کہ وہ کیا دکھانا چاہتا ہے اپنے دیکھنے والوں کو، اس کو کہتے ہیں یہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے۔ تو یہاں جو بات کی ہے، یہاں ایک لفظ آیا ہے کہ رضا الہی۔ اب رضا الہی جو ہے ہم اس کو کیسے پائیں؟ یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، یہ ہماری گرفت میں نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں، ہمارے حواس کے اندر ہمارے نہیں آ سکتی۔ اس لیے واضح طور پہ کہا گیا اس کی وہ ہے فلاح آخرت۔ اچھا، فلاح آخرت کو مزید آپ جو ہے کہ مٹیریلائز کریں گے تو وہ کیا چیز آئے گی؟ وہ جنت ہے، جنت کا حصول، اور اس کی پوری تفصیل موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ تاکہ انسان کو مٹیریلائز ہو جائے۔
بالکل وہ اپنے وجود کی آنکھوں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جنت کو ایک زندہ حقیقت بنا کر پیش کیا. وہ ایبسٹریکٹ تصور نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جنت کے خوشے میرے اتنے قریب لائے گئے کہ میرا دل چاہ کہ میں ہاتھ پکڑ کر ان کو تھام لوں. ممبر کے اوپر بیٹھے اور آپ نے کہا کہ آواز آئی، اور آپ نے کہا یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. لوگوں کے درمیان میں آپ نے جنت کو اور جہنم کو آپ نے ایک بالکل زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا کہ جس کو پکڑا جا سکے. اس کی مثالیں بھی ہیں، اس کی تصویریں بھی ہیں، اس کی امیجری بھی موجود ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایبسٹریکٹ ہے. یہی والا معاملہ اقامت دین کا بھی ہے. اب یہ اصطلاح بھی ایک ایبسٹریکٹ اصطلاح ہے کہ اقام دین کو قائم کرنا. میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھی ہے، اور ظاہر پتہ ہے یہ بھی ایک تنقید مولانا کے دور میں بھی ہوئی ہے اور بعد میں ہوتی رہی کہ جب یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی اقامت دین. یہ تو سلف صالحین کے اندر کہیں نہیں ملتی، یہ تو کہیں نہیں ملتی سلف صالحین کے اندر. تو یہ اقامت دین کہاں سے آ گئی؟ یہ ہاں ذاتی تربیت ہے، اس کے اندر تزکیہ ہے اور اس طرح کی چیزیں موجود. اقامت دین پھر اس پر مولانا نے یہ بالکل یہ بتایا اور پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اوپر تو باقاعدہ فریضہ اقامت دین ایک کتاب ہے صدر الدین اصلاحی علیہ رحمہ کی، کہ وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے ایک ایک جملے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہے فریضہ اقامت دین، اور جس کی بنیاد جو ہے کہ یہ وہ آیت جو سورہ شورى کی آیت ہے کہ اس میں کہا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا کی پوری تعلیمات کا خلاصہ 2 جملے ہیں. چلے ہم یہ بھی آج کل کا دور ہے نا کہ میڈ ایزی، کہ کم سے کم ہمیں محنت کرنی پڑی، ہمیں چیز پتہ لگ جائے. تو 2 جملے ہیں کہ جو پوری مولانا کی پوری جو لٹریچر ہے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، ظاہر علماء نے بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ اقامت دین ہر مسلمان پر فرض ہے ایک، اور اس کی ادائیگی کے لیے اجتماعی زندگی ناگزیر ہے. یہ وہ 2 جملے ہیں کہ جس پر مولانا کا پورا لٹریچر پھیلا ہوا ہے، جس میں قرآن و سنت کی جو ہے پوری جو ہے کہ رہنمائی و ہدایت کے بعد مولانا نے علی وجہ بصیرت اس کو ثابت کیا ہے کہ اقامت دین کو قائم کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے اجتماعی زندگی، یہ جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط، اطاعت ہے، امیر ہے، مامور ہے، یہ جو ہے کہ لازمی. یہ 2 جملے یاد رکھیں. تو آئیے واپس نصب العین کی طرف. تو گویا جو میں بات ایبسٹریکٹ اور میٹیریلائز کی کر رہا تھا کہ مجرد، تو اقامت دین کو اگر ہم جو میٹیریلائز کریں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت، اور اللہ کی حکومت سے مراد کیا؟ اسلامی نظام زندگی. اور اسلامی نظام زندگی پوری تفصیل موجود ہے. قرآن کو آپ پڑھیں گے تو قرآن صرف نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور نکاح اور طلاق اس کی جو کہ بات نہیں کرتا، بلکہ وہ پوری زندگی ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسی اگر آپ پڑھیں گے دستور کے اندر جا کر تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو تقاضے ذاتی زندگی پہ عائد ہوتے ہیں ہر فرد اس کا بھی اہتمام کرے گا، اور اس کے جو تقاضے اجتماعی زندگی پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح آپ اس کے مخاطب ہیں، آپ اسے بچ نہیں سکتے. اسلام کے کچھ تقاضے تو میری ذاتی زندگی پہ عائد ہوتے ہیں، مجھے کرنے، ہم سب کو کرنے، لیکن جو اجتماعی تقاضے ہیں وہ بھی تو کچھ کرنے ہیں. کس نے کرنے ہیں؟ وہ بھی اسی امت نے کرنے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو بجاوری اس کی کرنی ہے. اس کا اہتمام وہ اسی آپ کے نصب العین کی جو مختصر تشریح موجود ہے وہ. اس میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح انسان کچھ چیزیں چاروں ناچار اطاعت کر رہا ہے. آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے اسوہ اور طریقہ یا ضابطہ، آپ اس کی بغاوت نہیں کر سکتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک فرد آیا تو اس نے کہا یعنی حضرت مجھے نہیں پتا کہ میری استطاعت کیا ہے، میری لمٹ کیا ہے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا جی لمٹ کیا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ہمت کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو. اس نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا. اس نے کہا اچھا تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. ایک ٹانگ پہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، آپ نے کہا اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو. انہوں نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے اس بات؟ ہر فرد جو ہے کہ اپنی استطاعت کو سمجھتا ہے. آپ جو اور میں زندگی گزارتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم تکوینی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر متعین کر دی ہیں. دن شروع ہوگا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، آپ کو دن شروع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سورج نکل آتا ہے دن طلوع ہو جائے. رات ہے وہ اللہ نے مقرر کر دی ہے، آپ اس کے پابند ہیں، وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گی. آپ اپنی چیزوں کو اس کے مطابق جو ہے کہ سمیٹیں گے یا اس کو جو ہے کہ پھیلائیں گے، آپ کی ذمہ داری. یہ جو انسان کی آمد و رفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہے.
اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے اس دنیا میں بچے کی آمد خلق اور اس کے بعد انسان کا اس دنیا سے چلا جانا، اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر ہے تو وہ اب یہ ضمانت لے کر آئے کہ اس کو تو لمبی زندگی گزارنی ہے. آپ کو اچھے بھلے چنگے ڈاکٹر بھی جو ہے ایسی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح کہ ایک عامی اور ایک کمزور سا انسان. یہ تکوینی چیزیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو تشریح کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تابعداری کرتا ہے، وہ یہ چیزیں. تو یہ رضا الہی، اللہ کی رضا جو ہے تکوینی طور پر تو آپ کر رہے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. پوری کائنات یسبح ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی. کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، جو مرضی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے ضابطہ اس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. لیکن جو تشریعی معاملات ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ارادے کی اور اختیار کی آزادی دیتا ہوں، اس کے اندر کیا تم نے جو کہ یہ کام کیا ہے اور یہ تم اس کو اختیار کر، تو یہ ہے وہ چیز. اس لیے جب اقامت دین کی بات آتی ہے تو اس میں یہی والی بات ہے کہ اس سے مراد کسی ایک خاص حصے کی اقامت نہیں ہے کہ دین کے اس حصے کو قائم کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ وہ چیز جو سمجھ میں آ جائے گی تو انسان کو جو کہ معلوم ہوگا کہ ترجیحات کیا ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے نا جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا یہ اس شخص کے برابر ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، جس نے جہاد کی. لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ سمجھ آئے گی اقامت دین کی تو پھر یہ بدرجہ اولا جو ہے آپ کے لیے یہ نصب العین بن جائے گا. وہ جو مولانا نے کہیں لکھا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کی تابع داری اور فرما برداری کے لیے ہے، لیکن انسان ایک رب کی بندگی اور عبادت کے لیے. پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے، مسخر کر دی ہے آپ کے لیے. یہ زمین رزق دے گی آپ کے لیے، یہ آسمان پانی برسائے گا آپ کے لیے، یہ دن اور رات جو ہے کہ آپ کے سکون اور آپ کی محنت کے لیے جو مرتب کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ آپ بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، جو ہے کہ جو بھی دنیا کی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی. اس لیے میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ چیز کہ جو سمجھ آئے گی تو پھر ساری کی ساری دوڑ. اس لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا اور پھر ان دونوں چیزوں کو اپنے تمام کاموں کے اوپر سب سے اوپر کر دینا، یعنی کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ بھی اور کنکریٹ دونوں اعتبار سے جو ہے اقامت دین اور اسی طریقے سے رضا الہی، کہ جو مادی کام بھی ہو رہا ہے، بلا شبہ جو مادی کام ہو رہا ہے، یہ جو اتنا بڑا سٹرکچر ہے جماعت کا، اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اتنا بڑا سٹرکچر ہے، یقیناً اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس زندگی کو اگر آخرت کی کھیتی بنایا ہے تو محنت تو یہی کی جائے گی نا. کاٹا اس فصل کو کاٹا تو آخرت کے اندر جائے گا. اس لیے گویا کہ آپ نے آخرت کی کامیابی کو یقینی یہی بنانا ہے. یہی آپ کی جو ہے دنیا، یہی آپ کی کھیتی ہے جس کے اندر آپ نے محنت کرنی ہے. لیکن اصل نگاہ وہ جو نصب العین ہے وہ نگاہ اسی چیز کے اوپر ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. جو دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت کے اندر پڑھی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ہاں بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ ہاں جس نے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا وہ محسن ہے. وہ محسن کیا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہو. تو یہ رضا الہی کو بار بار قرآن مجید میں جو کہ لایا گیا، اسی لیے کہا گیا فی مرضات اللہ. کہیں یہ الفاظ آتے ہیں، کہیں یہ لفظ آتا ہے کہ جو ہے کہ وجہ رب العالی، کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خوشنودی کے لیے بات آتی ہے. تو گویا مسلسل جو ہے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی جاتی ہے کہ کیا سارے کاموں کو کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیش انداز یہ ہے کہ بظاہر میں یہاں کام کروں لیکن مجھے مطلوب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی مجھے مطلوب. میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، تربیت، حتیٰ کہ سیاست اور خدمت کا کام، کہ جو جس میں سارا کا سارا ظاہر ہوتا ہے. یہ سیاست اور خدمت تو ہے ہی ساری ظاہر کے کام، لیکن اس کے اندر بھی جو کہ بار بار اس بات کا جائزہ لینا کہ دل کے نہا خانوں کے اندر کے جذبہ یہ موجود. یقیناً لوگ آئیں، جوک در جوک آئیں، فوج در فوج آئے، لیکن مجھے ان لوگوں کی کام. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک واقعہ آیا کہ جب مسجد نبوی کا صحن جو ہے
مال غنیمت سے بڑھ گیا تو ایک کونے کے اندر ایک صحابی جو ہے وہ اپنا سر اپنے گھٹنوں کے اندر دے کر جو ہے وہ رو رہا تھا، اور کہ کوئی اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ فلاں یہ تو خوشی کے شادیانے بجانے کا موقع ہے، چاروں طرف سے جو ہے کہ خوشخبریوں کی جو ہے کہ صدائیں آ رہی ہیں، اور جو ہے کہ مشرق اور مغرب میں لوگ اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے خزانے مسلمان دارالسلطنت کے اندر بھیج رہے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ آخرت کا کیا ہے کہیں یہ یہاں پورا تو نہیں ہو گیا، اور جو آخر میں اللہ سے ہمیں جو رضا ملنی ہے، جس کے لیے ساری کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ جو ہے کہ کہیں وہ ملتوی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ سوچ ہے کہ جو آپ کے غالب ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ تنظیم کو وہ غیر معمولی مشقت اور محنت اور تعاقب اور پیچھا نہیں کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کو چلانا پڑتا۔ میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ وہ ہم ملتان میں تھے، تو ملتان میں ایک ہمارے جس کو کہتے ہیں نا کہ تحریک اسلامی کے ایک ولی اللہ مولانا جو ہے کہ ربانی صاحب، جو جماعت کے اکابرین میں سے تھے، ان کا ایک جملہ مجھے بھی یاد آتا ہے۔ ان دنوں جو ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک شہادت حق پڑھی ہے، ہمیں وہی آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، تم پتہ نہیں کیسے موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے۔ یہ ایک شہادت ہے کہ ہمیں پڑھی ہے، اور پوری زندگی جو ہے کہ پھر ہمیں چین نہیں آیا، اس نے وہ آگ لگا دی ہے، قولی شہادت، فعلی شہادت، عملی شہادت۔ اس ایک تقریر نے وہ دل اور دماغ کے اندر اور ایسی بیٹھ گئی ہے کہ وہ چین سے نہیں لے دیتی کہ نہیں یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ وہی عبد ربانی صاحب ہیں کہ جو اپنی تقریر کے لیے، اب دیکھیں نا، اب اس میں بھی رضا الہی کہاں سے کہ وہ ڈیرہ غازی خان کے اندر گئے، اور ان کے پاس سائیکل ہے، اور ان کے پاس ایک میگا فون ہے۔ اس وقت یہی ہوتا تھا، یہی اصل میں ہمارے وسائل ہوتے تھے اس وقت جو ہے۔ اور وہ جو ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ معروف عالم دین مولانا ربانی صاحب آج عصر کے بعد فلاں مسجد میں خطاب فرمائیں گے۔ وہ خود ہی ہیں بیچارے، اکیلے ہیں، سائیکل ان کے پاس ہے اور میگا فون ہے، اور وہ اپنا اس لیے کہ لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا کرنا ہے کہ کوئی عالم دین آئے بات کرنی ہے، یہ مجبوری ہے، اپنا نام بیان کرنا، لیکن مطلوب کیا ہے۔ تو جب یہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو اس کے نتیجے کے آپ یہ دیکھیں گے ہر فرد جو ہے کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے گا۔ میرا تنظیم میں مقام کیا ہے، میری تنظیم میں پرفارمنس کیا ہے، میری تنظیم میں کریڈیبلٹی کیا ہے، میری تنظیم میں کنٹریبیوشن کیا ہے، میں تنظیم کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 2.5 سال آخری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ راشد تھے، وہ جو ہے کہ صرف بمشکل 2.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے، 2.5 سال۔ اور آپ کو تو اس کے بعد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، لگ بھگ 11 سال حکومت کی ہے، لیکن 2.5 سال انہوں نے کہا۔ ظاہر ہمارے یہاں ٹینیور اتنی ہوتا ہے نا، 2 سال 3 سال کا یہ ٹینیور ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر ان کے جانے کے بعد کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق اپنی پہ یہ بڑا مشکل ماڈل چھوڑ کے چلے گئے، کوئی ایسا ہے کہ ہم ایسا کام کریں، ایسے جو ہے کہ ماڈل کریٹ کریں، ایسے جو ہے کہ اصول و ضوابط چھوڑ دیں، ایسے جو ہے کہ راستے جو ہموار کر دیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ یاد کریں کہ ہاں یہ بھائی، یہ دوست، یہ جوان، اس نے جو ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے جو کہ یہ ہمارے لیے یہ اسوہ چھوڑا ہے، یہ ماڈل چھوڑا ہے، جس کے نتیجے کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے کام کے لیے ایک مہمیز بھی ملے اور ایک جذبہ ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔